26واں پارہ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا اس کے والدین کے بارے میں احسان کرنے کا۔ حملته أمه كرها، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تکلیف میں۔ ووضعته كرها، اور جنا اس انسان کو تکلیف میں۔ وحمله وفصاله 30 شهرا، اور اس کا اٹھانا اور دودھ چھڑانا 30 ماہ تک ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی قوت کو، جوانی کو۔ وبلغ 40 سنہ، اور وہ پہنچ گیا 40 سال تک۔ قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر، اوزعنی مجھے توفیق دے، ان اشکر یہ کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک التی، آپ کی نعمتوں کا وہ نعمتیں، انعمت علیہ جو آپ نے مجھ پہ کی، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ اور یہ کہ میں نیک اعمال کروں جن سے آپ راضی ہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور درست کر لے میرے لیے میری اولاد کو۔ انی تبت الیک، بے شک میں توبہ کرتا ہوں آپ کے حضور۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ آدھی آیت مبارکہ کی تشریح گزشتہ سبق میں ہو چکی تھی کہ جس میں اللہ پاک نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور پھر اللہ پاک نے ماں کی جو تکلیف ہوتی ہے بچے کے پیدائش کے مراحل تک اور دودھ پینے تک اس کو بیان کر کے اللہ نے ماں کی عظمت کو بیان کیا۔ اور اگلے حصے میں قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ۔ آج کا سبق یہاں سے ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں ایک سعادت مند آدمی کی اللہ نے دعا کا ذکر فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے والدین کی خدمت کی اور 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ دعا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو انہوں نے اللہ سے فرمائی تھی۔ فرمایا قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اے میرے رب مجھے توفیق دے یہ کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔
اے اللہ جو تو نے مجھ پہ ان نعمتیں کی ہیں، تمام نعمتیں اس سے مراد ہیں جو پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اے اللہ مجھے توفیق دے۔ ہر انسان اللہ سے یہ دعا کرے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق دے یہ کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو اللہ آپ نے مجھ پہ کی ہیں، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ مجھے توفیق دے ایسے اعمال کرنے کی جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اعمال تو سارے بندے کرتے ہیں، کون بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے؟ ہر انسان کے دل کے اندر انسان اپنے آپ سے واقف ہے، میری نیت کیا ہے؟ دعا انسان یہ کرے، ان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ مجھے توفیق دے یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں اللہ جن سے آپ راضی ہو جائیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے اللہ درست کر دے میرے لیے میری اولاد کو، اللہ میری اولاد کو میرا بھی فرما بردار بنا، اللہ اپنا بھی فرما بردار اور نیک بنا۔ انی تبت الیک، بے شک میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اللہ، جو زندگی میں کمی کوتاہیاں ہو گئی، اے اللہ جو گناہ ہوئے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، انی تبت الیک، بے شک میں نے توبہ کی آپ کے حضور، وانی من المسلمین، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں اللہ، آئندہ کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو ایسی دعائیں کرتے ہیں، نتقبل عنہم، ہم قبول کرتے ہیں ان سے، احسن ما عملوا، وہ بہتر کام جو ان لوگوں نے کیے، وَنَتَجَاوَزُ، اور ہم معاف کرتے ہیں، عَن سَیِّئَاتِہِمْ، ان کے گناہوں کو، فی اصحاب الجنہ، جب وہ لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں جنہیں ہم قبول کرتے ہیں اور ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، فی اصحاب الجنہ، وہ لوگ جنت والوں میں شامل ہوں گے۔ وعد الصدق، یہ وعدہ ہے سچا، الذی کانوا یوعدون، جو ان سے کیا جاتا ہے، اللہ فرماتے میرا وعدہ سچا ہے۔ والذی قال لوالدیہ، اور وہ آدمی جس نے کہا لوالدیہ، اپنے والدین سے، اف لکما، تم دونوں پہ تف ہے، اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، ان اخرج، یہ کہ میں نکالا جاؤں گا، وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، اور تحقیق گزر چکی ہیں مجھ سے پہلے بھی نسلیں،
اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے بدبخت لوگوں کا ذکر فرمایا۔ وہ انسان جس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، تف ہے تم دونوں پر، ماں باپ کے آگے سر اٹھانے والا، ادب نہ کرنے والا، والدین کو ملامت کرنے والا، والدین سے بیزاری کا اعلان کر کے کہتا ہے کہ تم مجھے کہتے ہو مرنے کے بعد ان اخرجا، میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ بدبخت انسان ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے اور یوں کہتا ہے قد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے کتنی قومیں گزری ہیں، آج تک کوئی میں نے زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، میں کیسے تسلیم کر لوں؟ اس بے ادب بیٹے نے تو ایمان سے محرومی کی بات کی ہے، اس کے والدین اسے نصیحت کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ منہ ہی موڑتا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ بدبخت آدمی جس نے اپنے والدین سے کہا اف ہے تم دونوں پر، اتعداننی ان اخرجا، کیا میرے والدین تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو یہ کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے دوبارہ؟ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي، اور تحقیق گزر چکی ہیں مجھ سے پہلے کئی نسلیں ہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ دونوں والدین فریاد کرتے ہیں اللہ سے، بیٹے سے کہتے ہیں ویلک آمن، افسوس ہے تیرے اوپر، آمن ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقولو، وہ بدبخت انسان کہتا ہے ما ھذا، نہیں ہے یہ پہلی باتیں جو تم کر رہے ہو، مردے زندہ ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، ماں باپ کو جواب کیا دیتا ہے؟ فیقول ما ھذا، پس وہ کہتا ہے نہیں ہے یہ ساری باتیں الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس بندے کو سمجھ نہیں آتی، کہتا کیا ہے یہ جنت والی باتیں، جہنم والی باتیں، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں حق علیہم القول، ثابت ہو چکی ہے بات، فی امتوں میں، قد خلت من قبلہم، تحقیق گزر چکی ان سے پہلے، گزر چکے ان سے پہلے، من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں، انہم کانوا خاسرین، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہی لوگ جو آخرت کے منکر ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ضد، عناد اور تعصب کے شکار ہو کر ایمان اور آخرت کا انکار کر دیا، والدین کی بے ادبی کے مرتکب ہوئے، والدین کی بات اور نصیحت کو نہ مانا، لہٰذا ان لوگوں پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔
اور یہ بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہوں گے جو ان سے پہلے من الجن والانس، ان سے پہلے جنات اور انسانوں میں گزر چکی ہیں، یعنی ان انسانوں اور جنات نے جو اللہ کی توحید اور آخرت کو جھٹلایا، تو یہ لوگ بھی انہی کے نقش قدم پہ چل کے آخرت میں سزا کے مستحق ہو رہے ہیں۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ لوگ بڑے ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، وَلِكُلٍّ درجات، اور ہر گروہ کے مختلف درجے ہیں، مما عاملوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، ولیوفیہم، اور تاکہ پورا پورا بدلہ دے ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال کا، وہم لا یظلمون، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا اس آیت مبارکہ میں وَلِكُلٍّ درجات، ہر شخص اور ہر گروہ کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے۔ امام محمد بن ابی بکر الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درجات کا تعلق اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے آخرت میں درجے ہوں گے، اور جو لوگ کفر اور معصیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ان سب کے لیے درکات ہوتے ہیں۔ جنت والوں کا تعلق درجات سے ہے، اور جب کہ جہنم والوں کے لیے درکات ہیں۔ جنت کے طبقات اور منزلوں کو درجات کہا جاتا ہے، اور جہنم کے جو طبقے ہیں یا منزلیں ہیں ان کو درکات کہا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ دونوں پہ بولا جاتا ہے درجے کا لفظ، جنت کے لیے بھی اور جنت کے طبقے اور جہنم کے طبقے دونوں کے لیے درجات ہی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن امام محمد بن ابی بکر الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درجات کا تعلق اہل ایمان سے ہے، اور درکات کا تعلق، جہنم کی منزلوں کا تعلق یہ جہنمی لوگوں کے ساتھ ہے، انہیں درکات کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور جنت کے درجوں میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اور اللہ سے جنت الفردوس ہی کا سوال کیا کرو۔ اور جب کہ جہنم کے کئی درکات ہیں، کئی طبقے ہیں، اور جن میں سے 7 طبقوں کا ذکر فرمایا کہ سب سے اوپر والا درجہ یہ جہنم ہے، اور دوسرا درجہ لظوا، پھر تیسرا درجہ ہے حطمہ، چوتھا درجہ ہے سعیر، اور اسی طریقے سے 5واں درجہ ہے سقر، چھٹا درجہ ہے جحیم، اور 7واں درجہ حاویہ۔ یہ جہنم کے درکات ہیں یا درجے ہیں یا طبقے ہیں یا منزلیں ہیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر انسان کے مختلف جنتیوں کے بھی درجے ہوں گے، جس نے دنیا میں جتنے اعمال اچھے کیے ہوں گے اس بندے کے درجے اعلیٰ ہوں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جنتی آدمی جنت میں بھی جا کر ایک چیز کا افسوس کرے گا، جو اس نے دنیا میں فضول وقت گزارا، اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کی عبادت یا نیک کاموں کے بغیر جو وقت گزرا، اس پہ جنتی بھی افسوس کرے گا۔ حالانکہ جنتی کو کیا ضرورت، بس جنت میں پہنچ گیا۔ جیسے کہ ابھی کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے چلو جنت میں نہ بھی جائیں تو آراف میں بھی بیچ میں چلے جائیں تو بڑی بات ہے۔ آراف وہ جگہ ہے جہاں جنت اور جہنم کے درمیان کا درجہ ہے، اور ادھر سے جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں گی اور جہنم کی تپش بھی آئے گی، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔
ان لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے آراف کے مقام میں ٹھہرایا جائے گا۔ یہاں تو لوگ یوں کہہ دیتے ہیں، لیکن آخر میں جنت میں جانے والا بھی افسوس کرے گا۔ جو وقت اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر دنیا میں فضول گزاری کر دی، افسوس کرے گا اس وقت پہ، کاش کہ دنیا میں وہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا تو آج میرا درجہ جنت میں ایک اور اونچا ہوتا۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا، اللہ کا دیدار ہر جنتی کرے گا۔ بعض خوش نصیبوں کو روزانہ رب کا دیدار ہوگا، بعض ہفتے بعد کریں گے، بعض مہینے کی مقدار کے برابر کریں گے۔ ہر ایک انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے اللہ کا دیدار کرے گا۔ جب بھی اللہ کا دیدار ہوگا اس کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو اس لیے ہمارے پاس وقت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ وہ وقت یقینی وقت ہے، وہ آئے گا، ہر انسان دیکھے گا، جو مانتا ہے وہ بھی، نہیں مانتا وہ بھی۔ وہاں کل افسوس نہ کرنا پڑے۔ آج وقت ہے، آنکھ کھلی ہے، اللہ نے صحت بھی دی ہے، وقت بھی دیا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنا وقت فضول اور لغویات کاموں میں خرچ نہ ہو۔ اللہ ملک کی توفیق۔